بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ ای او بی آئی کی پینشن 2000 روپے یومیہ اور مزدور کی یومیہ اجرت 2000 روپے۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ اوہ ہوئے اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ، اوہ ہوئے وکیل صاحب نے تو بڑا جھوٹ بول دیا، اوہ ہوئے۔ اچھا، اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ دن کے خواب، ڈے ڈریمنگ ہے، یہی کہہ رہے ہوں گے نا۔ اچھا، دل میں سوچ رہے ہوں گے یار بس یہ ویوز لینے کے لیے وکیل صاحب ایسے لمبی چھوڑتے رہتے ہیں۔ کمنٹس میں پڑھتا ہوں نا، میں کمنٹس میں ڈیلی یہ چیزیں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کمال کی بات ہو گئی ہے پاکستان میں اور ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے الحمدللہ۔ اب جو کام پاکستان میں ہونے جا رہا ہے وہ ایک اور طرح کا جو ہے نا ایک نقشہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے۔ اس سے پہلے نہ کبھی ہوا تھا نہ اس سے پہلے کبھی ہوا ہے۔ ایپوا کی کوشش اور کاوش اپنی جگہ پہ، یہ تو ایک کنسورشیم بن گیا ہے پورے کا پورا، اور وہ تو عجیب و غریب قسم کے مطالبات آ گئے ہیں، عجیب و غریب قسم کی چیزیں آ گئی ہیں، اور کون کون لوگ انوالو ہو گئے ہیں یہ تو جناب ایک بہت بڑا جو ہے نا سمجھ لیں کہ ایک نیا قسم کا، جیسے وہ عمران خان کہتا تھا نیا پاکستان، وہ نیا پاکستان کی طرح کا یہ پاکستان بن گیا ہے۔ اچھا، آج ایک کمنٹ میں دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ یار آپ نے یہ سیاسی تقریر کر دی ہے ای او بی آئی کے حوالے سے، تو اس پہ خبر ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی نے وہ ویڈیو نہیں سنی، اگر وہ ویڈیو سن لیتے تو ویڈیو کے 2 پارٹ تھے، میں نے شروع میں بتا دیے تھے۔ ایک وزیر اعظم کے مراد کا تھا اور دوسرا تبادلوں سے متعلق تھا کہ ای او بی آئی اور ورکر ویلفیئر بورڈ میں بڑے پیمانے پہ جادوئی تبادلے ہو رہے ہیں۔ بہرحال وہ کمنٹ باکس اپنی جگہ پہ۔ تو جناب یہ کیا خبر ہے؟ یہ ای او بی آئی کی پینشن 2000 روپے یومیہ اور مزدور کی یومیہ اجرت 2000 روپے۔ جی ہاں، تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے استدعا ہے کہ ان احباب کو سے خاص طور پہ جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ محنت، مشقت، بھوک، افلاس، بیماری اور گھر میں تلخیاں مزدوروں کا مقدر بنا دی گئی ہیں۔ قلیل تنخواہ میں گھر کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہے۔ تعلیم اور علاج کی عدم سہولیات کی وجہ سے مزدور نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہیں۔ یہ موت اور زندگی کی کشمکش ہے۔ مہنگائی نے زندگی اجیرن کر دی۔ صنعت کار زیادہ منافع کے لیے محنت کشوں کا استحصال کرتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار نیشنل لیبر فیڈریشن پاکستان کے صدر شمس الرحمان سواتی، متحدہ لیبر فیڈریشن پاکستان کے جنرل سیکرٹری مختار حسین اعوان، نیشنل لیبر فیڈریشن سندھ کے جنرل سیکرٹری شکیل احمد شیخ، پی آئی اے کے مزدور رہنما محمد عارف خان روہیلا، ڈائریکٹر سوشل سیفی نیٹ پاکستان کے رہنما اسرار ایوبی اور قاسم انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل کے مزدور رہنما ملک صفدر نواز نے یہ جناب ایک اخبار نے ان سے سوال کیا تھا، اس کے جواب میں انہوں نے کہا، سوال پہلے سن لیں، معاش سے تنگ مزدور کی گھریلو زندگی کیسی ہوتی ہے؟ انہوں نے یہ سوال رکھا اور اس کے بعد یہ موضوع تھا، اور شمس الرحمان سواتی صاحب نے اس کا جواب دیا کہ مزدور کی زندگی کو زندگی ہی نہیں کہا جا سکتا۔ اگر یہ زندگی ہے تو موت کیا ہے؟ سسکنا، کڑنا، آہیں بھرنا، رونا دھونا، بھوکا رونا، لباس، چین اور سکون سے محروم ہونا عذاب ہی ہے جس سے مزدور گزر رہے ہیں۔ گھریلو زندگی کے لیے گھر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر گھر 4 دیواری اور اس پر ایک چھت کا نام ہے تو وہ انہیں میسر ہی نہیں۔ بھوک اور فاقے ہیں۔ معصوم پھولوں سے خوبصورت بچے تعلیم اور علاج سے محروم ہیں۔ یہ تو زندگی نہیں، موت اور زندگی کی کشمکش ہے۔ مختار حسین اعوان نے کہا کہ اس دور میں جہاں دنیا ترقی کرتی نظر آتی ہے، امیر اور امیر جبکہ غریب اور غریب ہوتا جا رہا ہے، جس سے اس کا گزارا پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ معاشی تکنیکی کی وجہ سے ایک مزدور کا اپنی گھریلو زندگی چلانا بہت کٹھن ہے، جس کا سبب بے روزگاری اور جتنی اجرت کا ایک مزدور حقدار ہے اس کا نہ ہونا ہے۔ جو کم از کم اجرت رکھی گئی ہے اس سے ایک گھر چلانا ناممکن ہے۔
مگر بے حسی کا یہ عالم ہے کہ ہر کوئی اس موضوع پر بات کرنا بھی گناہ سمجھتا ہے۔ معاشی تنگی کا پہلا رخ یہ ہے کہ قرض ایک مزدور غمی یا خوشی کے لیے لیتا ہے، مگر اس کی قسطیں اتارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھتی ہے۔ اور دوسرا رخ بہت خطرناک ہے، کیونکہ ایک مزدور معاشی تنگی پر غلط راستہ اپناتا ہے۔ شکیل احمد شیخ نے کہا کہ مزدوروں کے گھریلو مسائل میں اگر دیکھا جائے تو گھروں میں فاقہ کشی کی نوبت ہے۔ محنت کش صنعتوں کا پہیہ چلا کر اس ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن محنت کشوں سے مالکان اور سرمایہ دار مفادات تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن ورکرز کو سہولیات دینے کے لیے مروجہ طریقہ کار میں مزید مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ اور اب ایک اور سلسلہ فیکٹریز مالکان نے شروع کیا ہے کہ چیمبر کے ذریعے محکمہ محنت کے افسران پر ناجائز دباؤ ڈال کر جو تھوڑی بہت مراعات ٹریڈ یونین کے ذریعے مزدوروں کو حاصل ہوتی ہیں وہ بھی ختم کرائی جا رہی ہیں۔ حیدرآباد میں موٹر سائیکلوں کے کئی کارخانے اور بینگل انڈسٹری کی صنعت موجود ہے، لیکن یہاں ورکرز کو نہ تو ٹریڈ یونین بنانے کی آزادی ہے اور نہ ہی کم از کم اجرت ادا کی جا رہی ہے، جبکہ مزدوروں کو برتھی لیٹر کا اجرا یعنی اپان لیٹر کا اجرا، سوشل سیکورٹی میں ان کا نام درج کرنے، ای او بی آئی میں ان کا نام شامل کرنے کے بجائے ان سے صرف 12 گھنٹے کام لیا جا رہا ہے، لیکن اجرتیں انتہائی قلیل دی جا رہی ہیں، جن سے ان کے گھریلو اور معاشی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ محمد عارف خان روہیلا نے کہا کہ آج کل ہمارے ملک میں بے روزگاری کا طوفان آیا ہوا ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری نے مزدوروں کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ ذرائع آمدنی محدود یا مسدود ہونے کی وجہ سے مزدور ذہنی و نفسیاتی الجھنوں کا شکار رہتا ہے۔ اسرار ایوبی جو کہ ڈائریکٹر ہیں سیفی نیٹ پاکستان کے، انہوں نے کہا ہے کہ معاش سے تنگ مزدور کی زندگی سراسر بے کیف اور بے پناہ مصائب کا شکار ہوتی ہے، اور دور حاضر میں بے روزگاری، غربت اور مہنگائی میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے، جس کے باعث محنت کش طبقہ میں بے شمار اخلاقی اور معاشرتی مسائل جنم لے رہے ہیں، جن میں مایوسی، ذہنی دباؤ، چھوٹے موٹے جرائم، نشہ اور بعض اوقات خودکشی تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ معروف روسی ناول نگار لیو ٹالسٹائی کے بقول معاشرے میں غربت کی اصل وجہ چند بااثر لوگوں کو عطا کردہ ناجائز مرات ہوتی ہیں، ورنہ بے روزگار شخص جائز طریقہ سے اپنی باعزت جینے کا بندوبست کر سکتا ہے۔ ماہرین کے نزدیک غربت کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ غربت کسی انسان یا معاشرہ کی ایسی حالت کا نام ہے جس میں ان کے پاس کم ترین معیار زندگی کے لیے لازمی اسباب اور وسائل کا فقدان ہو، اور وطن عزیز میں مضبوط طبقاتی نظام، وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم، بدترین استحصالی نظام کے باعث کروڑوں محنت کشوں سخت محنت اور مشقت کے باوجود خط افلاس کے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ صفدر نواز نے کہا کہ معاش سے تنگ مزدوروں کی زندگی فیملی کے ساتھ بڑی کٹھن ہوتی ہے، یہ تو مزدوروں کی فیملی ہی جانتی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ لیبر قوانین کو بہتر بنائے اور اس مہنگائی کے دور میں مزدور کی اجرت یومیہ 2000 مقرر کرے، اور اسی طرح پینشن میں بھی مساوی جو ہے وہ اضافہ کیا جائے۔ تو یہ جناب ایک بہت بڑی آپ یہ سمجھ لیں کہ کنسورشیم ہوا ہے، کن کے درمیان؟ یہ جناب یہ جو میں نے شروع میں نام لیے تھے، نیشنل لیبر فیڈریشن پاکستان، متحدہ لیبر فیڈریشن پاکستان اور نیشنل لیبر فیڈریشن سندھ، اور اس کے بعد پی آئی اے کے جو مزدور تنظیم ہے وہ، اور سوشل سیفی نیٹ پاکستان اور قاسم انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل، یہ 4-5 جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں یہ اکٹھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے مشترکہ طور پہ یہ کنسورشیم کی صورت میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پہ جو ہے وہ کم از کم جو ہے 2000 روپے یومیہ جو ہے وہ اضافہ کیا جائے، اور اسی حساب سے پینشن میں بھی اضافہ کیا جائے، کیونکہ اب اس کے بغیر زندگی جو ہے وہ اجیرن ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ جو آپ نے دکھ بھری ایک تصویر انہوں نے کھینچی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حقائق ہیں واللہ حقائق ایسے ہی ہیں، اور اگر
انسان کی لائق زندگی بنانی ہے، یعنی انسانیت کے معیار کے مطابق زندگی بنانی ہے، تو یہ 2,000 روپے بھی تھوڑے ہیں. لیکن اگر اس مطالبے پہ ہماری تمام تنظیمیں جو ہے وہ پختہ ہو جائیں، کھڑی ہو جائیں، تو یہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ آپ کی پینشن میں اس قدر اضافہ ہو سکتا ہے اور اس قدر آپ کے یومیہ اجرت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ اس مطالبے کی حمایت میں خدا را پازیٹیو کمنٹنگ کیجئے گا. اب آپ کے علم میں ہے کہ یہ ایک تحریک چل پڑی ہے، تحریک کی صورت میں چیزیں آ رہی ہیں. پہلے کوئی آواز اٹھاتا تھا، اب آپ کو ہر سمت سے آواز آ رہی ہے. کبھی پشاور بولتا ہے، کبھی کوئٹہ بولتا ہے، کبھی لاہور بولتا ہے. گزشتہ دنوں دیکھا آپ نے کراچی بولا، ایپوا بولی، اور آپ کے حقوق کے لیے اٹھے کھڑے ہوئے، اور آپ کے حقوق کے لیے یہ جدوجہد کا جو سلسلہ ہے یہ نہ رک سکتا ہے نہ یہ اب ختم ہو سکتا ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. بہت شکریہ.